السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کرن رفیق کے قلم سے تحریر کردہ ناول عشق نہ چاندہ یار کی ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ السلام علیکم ڈیڈ، اشال ڈین کے آفس میں بیٹھے علی شاہ کو دیکھ کر خوشی سے بولی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ علی شاہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں، بڑی ماما کیسی ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، انفیکٹ میرے ساتھ آئی ہیں آپ کی بڑی ماما، باہر گاڑی میں ہیں۔ علی شاہ نے اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سچ میں؟ اشال کی آواز میں خوشی اور حیرانگی تھی۔ بالکل سچ، مجھے ملنا ہے ان سے، جلدی چلیں۔ اشال بیٹوں کی طرح علی شاہ کا بازو پکڑ کر بولی۔ ٹھیک ہے مسٹر خان، اب ہم چلتے ہیں، علی شاہ نے سامنے کرسی پر بیٹھے ایک شخص سے کہا جو اشال کا بچپنا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ علی شاہ کے ساتھ جو ہی وہ پارکنگ میں آئی، گاڑی میں بیٹھی آمنہ شاہ کی طرف بے ساختہ بڑھی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہادی پر پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے تھے، اور یہ چیز علی شاہ نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ کیا ہوا عشی؟ کچھ نہیں ڈیڈ، اشال یہ بول کر آگے بڑھی اور آمنہ شاہ سے ملی، جو اشال کو دیکھ کر گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ بڑی ماما کیسی ہیں آپ؟ اشال بمشکل مسکرائی تھی۔ اپنی بیٹی کو دیکھ لیا تو اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، آمنہ شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کے سر کا بوسہ لیا۔ اتنے میں آصفہ اور ہاتھی بھی وہیں آ گئے اور آ کر ہمدان شاہ اور آمنہ شاہ سے ملے۔ بڑے پاپا، آپ نے تو واقعی سرپرائز کر دیا آج، ہاتھی ان کے بغل گیر ہوتے ہوئے خوشی سے بولا۔ اچھا، لیکن اصل سرپرائز تو گاڑی کے اندر ہے، دیکھو گے نہیں؟ علی شاہ مسکرا کر بولے تو ہاتف نے ناسمجھی سے علی شاہ کو دیکھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر گاڑی میں بیٹھے ہادی پر پڑی، وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا۔ ہادی؟ ہادی نے مڑ کر ہاتف کو دیکھا تھا۔ دودھیا رنگت، ہیزل براؤن آنکھیں جن میں معصومیت تھی، گلابی لب، کالے سلکی بال، ریڈ ٹی شرٹ کے نیچے بلیک پینٹ پہنے اور موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ 1 سال اور 4 ماہ کا بچہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ ہاتف نے اسے آواز دی، ہادی؟ اس نے ایک نظر ہاتف کو دیکھا اور پھر موبائل پر کارٹون دیکھنے میں بزی ہو گیا۔ ہاتف کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی، اس کی حرکت کی وجہ سے۔ ہاتف نے کار کا دروازہ کھول کر اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیا۔ پاپا سے ناراض ہے میرا بچہ؟ چلو کوئی نہیں، اب پاپا آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دیں گے۔ ہاتف اسے باتیں کرنا شروع ہو گیا، جبکہ آصفہ بھی اس کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ اشال اس وقت سخت کوفت کا شکار ہو رہی تھی، اور یہ چیز آمنہ شاہ اور علی شاہ سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ ہادی بولو پاپا، ہاتف اس سے پیار کرتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں ہاں، ہاتف کب سے بول رہے ہو، بولو پاپا۔ بھائی وہ نہیں بولنا چاہتا تمہیں پاپا، آصفہ شرارت سے بولی۔ اچھا دیکھنا، ابھی بولے گا، چلو ہادی بولو پاپا، ہاتف نے پھر سے کہا، لیکن ہادی نے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا اور دوسری گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، بس کر دو ہاتف، کتنا بے عزت ہو گیا اپنے بیٹے سے، آصفہ ہنستے ہوئے بولی۔ اچھا یہ بات ہے، تو تم مجھ سے کہو گے تمہیں ماما گئے؟ ہاتف دان پیس کر بولا۔ بڑی ماما، میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، میں چلتی ہوں۔ اشال کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، شاید اس لیے وہ وہاں سے جانے لگی۔ ابھی 3-4 قدم ہی اس نے اٹھائے ہوں گے جب اسے ہادی کی آواز سنائی تھی۔ چلو ہادی شاباش، بولو ماما۔ آصفہ ہادی کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولی، ماما۔ اشال کو لگا اس کے قدم زمین نے جکڑ لیا ہوں، وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن بے سود۔ ہاتف نے کافی حیرانی سے ہادی کو دیکھا تھا، جبکہ باقی سب کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ اشال نے نم آنکھوں سے مڑ کر ہادی کو دیکھا۔ ہاتف نے جب یہ نوٹ کیا تو وہ ہادی کو اشال کے پاس لے آیا اور بولا، ایشی دیکھو کتنا پیارا اور معصوم ہے یہ، اسے تو یہ تک نہیں معلوم کہ اس کے ماں باپ کون ہیں۔ ویسے حیرت کی بات ہے، نہ اس کی ماں جانتی ہے اس کے بارے میں، لیکن وہ اس کے باپ کے کیے کی سزا اسے دے رہی ہے۔ ہاتف کے بولنے کی دیر تھی، اشال زاروں کی تارو دی۔ ایشی گود میں نہیں لوگی اسے، ہاتف نے ہادی کو اشال کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تو اشال نے ایک نظر ہاتف کو دیکھا اور دوسری نظر سب گھر والوں کو دیکھا جہاں امید تھی۔ اشال نے ہاتف کی گود سے ہادی کو اٹھایا اور اسے والہانہ پیار کرنے لگی، وہ بار بار اس کے بوسے لے رہی تھی۔ میرا بچہ، ایشی سنبھالو خود کو، ہاتف نے اسے اپنے حصار میں لے کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سنبھلی تو ہادی کو دیکھنے لگی، کتنی تڑپ تھی اشال کی آنکھوں میں، جبکہ ہادی اپنی ہیزل براؤن آنکھوں سے اشال کو دیکھ رہا تھا۔ ہادی بولے ماما۔ ماما، ہادی معصومیت سے بولا۔ ماما کی جان۔ اشال نے اسے خود میں زور سے بھینچ لیا تو ہادی گھبرا کر رونے لگا۔ اشال نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی لیکن بے سود، تو اس نے ہادی کو آمنہ شاہ کو پکڑا دیا۔ آمنہ شاہ اور علی شاہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ، بالکل حازم کی کاپی ہے، ہاتف بے ساختہ مسکرا کر بولا، تو اشال نے نب بھینچ لیے، جبکہ علی شاہ نے اسے گھورا تھا۔ نہیں، وہ صرف میرا بیٹا ہے بھائی، اشال ہمدان شاہ کا بیٹا، اس کا آپ کے دوست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنا آپ نے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، اشال چلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے چلانے کی وجہ سے ارد گرد کے کافی اسٹوڈنٹس متوجہ ہو گئے تھے جو پارکنگ میں تھے۔ ایشی پلیز، ہادی کے لیے اسے معاف کر دو، وہ باپ ہے اس کا، ہاتف نے التجا کی۔ بھائی آپ نے شاید سنا نہیں کہ ہادی صرف اشال ہمدان شاہ کا بیٹا ہے، اور رہی باپ کی بات، تو بہت سے بچے ہوتے ہیں جو بغیر باپ کی زندگی گزارتے ہیں، ایک ہاتھی بھی صحیح۔
इशाल, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। और हातिब, तुम बंद करो अपने दोस्त की वकालत करना। अली शाह ने सख्त नजरों से हातिब को घूरा, जवाब में वो लब भींच गया। शुक्रिया डैड, इशाल ने नम आंखों से मुस्कुरा कर कहा। उधर इब्तिहाज जो हॉस्टल जाने के लिए आया था, हातिब की फैमिली को देखकर वहीं रुक गया, और जो कुछ उसने सुना वो वाकई नाकाबिले यकीन था। अच्छा, अब आप लोगों की क्लासेस अटेंड करो, हम लोग घर पर आपका इंतजार करते हैं। अली शाह ने मुस्कुराकर कहा तो इशाल और आसपा यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई, जबकि हातिब वहीं खड़ा रहा था। तुम्हारी क्लास नहीं है क्या? अली शाह ने उसे वहीं खड़े देखकर पूछा। बड़े पापा, आप लोग हातिम के साथ अच्छा नहीं कर रहे। हादी खून है उसका, आप लोग क्यों उसे छुपा कर रखना चाहते हैं हादी को? क्या 2 साल काफ़ी नहीं है उसकी सज़ा? हातिब ने संजीदगी से पूछा। हातिब, अगर मेरे बस में होता ना तो जिस दिन उसने इशाल की रूह को रोंदा था उसी दिन मैं उसे कत्ल कर देता, लेकिन मजबूर था मोहब्बत के आगे जो मैं उससे करता हूँ। बाकी बातें घर में करते हैं, अभी जाओ। अली शाह ये बोलकर गाड़ी की तरफ बढ़ गए, जबकि हातिब ने तासुब से उन्हें देखा था। माजी, लोकेशन लाहौर। हातिब की अभी आंख लगी ही थी कि उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने मोबाइल में बड़े पापा कॉलिंग को देखा और टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। उसने कॉल रिसीव की और बोला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बेटा? अली शाह ने मुस्कुरा कर पूछा। मैं ठीक हूँ बड़े पापा, लेकिन आपने इस वक्त कॉल की, सब खैरियत है ना? घर में सब ठीक है ना? हातिब ने एक ही सांस में सवाल पूछ डाले। हाँ सब ठीक है, बस एक बात पूछनी थी तुमसे। जी बोले। हाजिम पहुँच गया इधर? अली शाह ने झिझक कर पूछा। हाजिम लाहौर कब आया? हातिब ने उल्टा सवाल किया। उसकी 5 बजे की फ़्लाइट थी लाहौर की हातिब, मैं खुद उसे एयरपोर्ट छोड़कर आया हूँ। अली शाह ने परेशानी से जवाब दिया। नहीं बड़े बाबा, वो यहाँ नहीं पहुँचा। हातिब ने संजीदगी से जवाब दिया। ठीक है, हो सकता है कोई फ़्लाइट का इशू हो गया हो, मौसम भी तो ऐसा ही है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे मुझे कॉल कर देना। जी बेहतर, हातिब ने जवाब दिया। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। अली शाह ने कॉल ड्रॉप कर दी, जबकि दूसरी तरफ हातिब को काफ़ी परेशानी लाहक हो चुकी थी कि हाजिम घर क्यों नहीं आया अगर वो लाहौर है तो। उसने अपनी गाड़ी की चाबी साइड टेबल से उठाई और घर से बाहर निकल गया। कुछ भी था, वो हाजिम को अकेला नहीं छोड़ सकता था। हातिब एयरपोर्ट के अंदर बाहर देख चुका था, लेकिन वो कहीं नहीं था। वो लाहौर आया था लेकिन घर नहीं पहुंचा। क्यों? हातिब को परेशानी लाहक हो गई थी। या अल्लाह, मैं कहाँ ढूंढूं उस बददिमाग को? हातिब आसमान की तरफ देखकर बोला। कहाँ जा सकता है वो इस वक्त? हातिब ने खुद से सवाल किया। काफ़ी देर सोचने के बाद वो बोला, ओह शिट, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ होगा। हातिब जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और रैश ड्राइविंग करके एक रोड पर पहुंचा। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो एक दरबार की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और उसकी हालत किसी फ़कीर से कम नहीं लग रही थी। हातिब को उसकी हालत पर तरस आ रहा था, लेकिन जो कुछ इशाल के साथ हुआ वो भी तो नहीं भूल सकता था। हाजिम, वो आंखें बंद किए बैठा था जब उसे हातिब की आवाज़ सुनाई थी। हाजिम ने सुर्ख आंखों से हातिब को देखा तो हातिब को एक पल लगा था सब भुलाने में। उसने आगे बढ़कर हाजिम को गले लगाया था। तू क्या कर रहा है यहाँ? सुना था कि दरबारों पर मन्नत मांगने से मुरादें पूरी होती हैं, तो सोचा क्यों ना मैं भी उसकी माफ़ी की मन्नत मांग लूँ, शायद पूरी हो जाए। हाजिम ज़ख्मी सा मुस्कुराया। लेकिन मन्नतें मांगने के लिए तो दरबार के अंदर जाना पड़ता है ना। तू बाहर सर्दी में क्यों बैठा है? क्या मैं इस काबिल हूँ कि अंदर जा सकूँ? और रही ठंड की बात, तो जब इश्क के रास्ते पर चलने का फैसला कर ही लिया है तो कांटों और रुकावटों से घबराकर पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, अभी चल मेरे साथ घर। हाथी बढ़ती हुई ठंड को महसूस करके बोला। तुम अपनी बहन के मुजरिम को घर ले जाने की बात क्यों कर रहे हो हातिब? हासिम दुख से बोला। इस वक्त तो तू सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसके अलावा कुछ नहीं, समझा? हातिब ने उसे घूरा और ज़बरदस्ती उसका बाजू पकड़कर गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी और उस खामोशी से हातिब को वहशत हो रही थी, इसलिए उसने गाड़ी में रेडियो ऑन कर लिया। जैसे ही सॉन्ग प्ले हुआ, हासिम को लगा कि उस वक्त बिल्कुल उसके जज्बात की अक्कासी हो रही है। यार यार खड़ा आज सामने मेरे, उजड़ गए मेरे दिल दे वेड़े, दिल हुन सीने विच रोवे, यार किसे दा दूर ना होवे, घूंघट ओले ना मुख सटना, मेरी जिन ते जान तेरी सचना, कुछ समझ नहीं आंदा दिल डुब डुब जांदा, कुछ समझ नहीं आंदा दिल डुब डुब जांदा, इश्क न चांदा यार, इश्क न चांदा यार, इश्क न चांदा यार, इश्क न चांदा यार। सज्जन रुस गए शामां आपियां, दिल दियां गल्लां दिल विच रहियां, अखियां रोन दिल घबराए, इश्क तेरी समझ ना आवे, एक जिंदगी ते दर्द हज़ार, इश्क न चांदा यार, इश्क न चांदा यार, इश्क न चांदा यार, इश्क न चांदा यार। कुछ समझ नहीं आंदा दिल डुब डुब जांदा, कुछ समझ नहीं आंदा दिल डुब डुब जांदा, इश्क न चांदा यार, इश्क न चांदा यार, इश्क न चांदा यार, इश्क न चांदा यार। जैसे ही गाना ख़त्म हुआ, हातिब ने हाजिम को देखा। उसके आंसू उसकी गालों पर बह रहे थे, लेकिन आंखें बंद थी। थोड़ी देर बाद वो बंद आंखों से बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ हूँ? क्योंकि इश्क के मारों को दरबारों के अलावा कहीं जगह नहीं मिलती, और वैसे भी तेरी बचपन से आदत थी कि तो ऐसी जगहों पर सुकून तलाश करता था, इसलिए मैंने ढूंढ लिया। हातिब मुस्कुरा कर बोला। जवाब में हाजिम मुस्कुरा भी ना सका। हाजिम, क्या सोच रहे हो?
سوچ رہا ہوں کہ کاش میں عشق میں اتنا با اختیار ہوتا کہ میں صرف اسے سوچتا اور وہ مجھے معاف کر دیتی، لیکن عشق میں اختیار ہی تو نہیں ہوتا۔ حازم وہ کرتے کہ معاف، مجھے یقین ہے۔ حاتب نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اسے تسلی دی۔ وہ نہیں کرے گی، اور تو جانتا ہے بچپن سے اس کی عادت ہے جو چیز اس کو تکلیف دینے کا سبب بنے وہ اس چیز کی طرف دیکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ نہیں کرے گی معاف، لیکن اب اسے میں چھوڑ نہیں سکتا۔ حازم نے زخمی مسکراہٹ سے جواب دیا تو حاتب لب بھینچ گیا۔ باقی راستہ خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سب وہ گزر جاتا ہے، لیکن کچھ زخم واقعی ناسور بن جاتے ہیں۔ 2 ہفتے ہو گئے تھے حازم کو لاہور گئے ہوئے، اور ان 2 ہفتوں میں کسی نے اس کی پلٹ کر خبر بھی نہیں لی تھی۔ لوکیشن کراچی۔ مبارک ہو مسز شاہ، شی از ایکسپیکٹنگ۔ اشال کی طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی۔ آج جب وہ چکرا کر لاؤنج میں گری تو آمنہ شاہ ڈرائیور کے ساتھ اسے ہاسپٹل لے آئی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو اس کی امید سے ہونے کی خبر سنا دی۔ اشال پر تو گویا مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ دوسری طرف آمنہ شاہ نے اشال کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ ڈاکٹر، آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ آمنہ شاہ نے اشال کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں مسز شاہ، یہ مسز حازم کی ہی رپورٹس ہیں، اور میں کچھ میڈیسنس لکھ دیتی ہوں، آپ باقاعدگی سے انہیں دیتے رہیے گا اور ان کا چیک اپ بھی کرواتے رہیے گا۔ لیجیے، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں جواب دیا۔ شکریہ ڈاکٹر۔ آمنہ شاہ اشال کو اپنے حصار میں لے کر جیسے ہی باہر آئی اشال بول پڑی۔ بڑی ماما، مجھے یہ بیبی نہیں چاہیے، میں خود کو ختم کر لوں گی، میں مزید شرمندگی نہیں اٹھا سکتی، پلیز آپ ڈاکٹر سے بات کریں، مجھے نہیں یہ ذلت اٹھانی۔ اشال، کیا ہو گیا تمہیں؟ سنبھالو خود کو، اور بچے تو اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، اور رہی اس کی دنیا میں آنے کی بات تو میں کوئی گناہ نہیں کر رہی اور نہ ہی تمہیں کرنے دوں گی۔ آمنہ شاہ نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ بڑی ماما پلیز آپ سمجھیں۔ میں سمجھ رہی ہوں اشال، لیکن یہ میرے شاہ کا بچہ ہے، کیسے اسے میں مار دوں؟ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، آمنہ شاہ روتے ہوئے بولی۔ اشال نے لب بھینچ لیے۔ واپسی کا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ گھر والے اشال کو سمجھا کر تھک گئے تھے، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ یہ بچہ نہیں چاہتی۔ اکبر شاہ نے اسے کافی سمجھایا تھا تو وہ اس شرط پر مانی کہ یہ بچہ پیدا ہوتے ہی بڑی ماما اسے سنبھالیں گی، اس بچے کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اور اس کے پیدا ہوتے ہی وہ اسے اسلام آباد لے جائیں گی۔ اور ایک سزا جو وہ حازم کو دینا نہیں بھولی تھی وہ تھی کہ حازم کو کوئی نہیں بتائے گا اس بچے کے بارے میں۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو وہ خودکشی کر لے گی، اسی لیے چاروں ناچار اس کی تمام شرائط سب کو ماننی پڑی تھی۔ حال، لوکیشن لاہور۔ حاتب کلاس سے گراؤنڈ کی طرف جا رہا تھا جب اسے ابتہاج کی آواز سنائی دی۔ حاتب نے مڑ کر دیکھا تو وہ تقریباً بھاگتے ہوئے آ رہا تھا۔ کیا ہوا کے؟ اس طرح کیوں بھاگ رہے ہو؟ جیسے کسی کی گرل فرینڈ کو چھیڑا ہو؟ حاتب نے شرارت سے کہا۔ تمہیں بڑا تجربہ ہے گرل فرینڈس چھیڑنے کا، ابتہاج نے اسے گھور کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، حاتب نے بے ساختہ کہا لگایا۔ اب اگر اپنے دانتوں کی نمائش کر لی ہو تو مجھے بتاؤ گے کہ وہ بیبی جو آج تمہارے ساتھ پارکنگ میں تھا وہ کون تھا؟ ابتہاج کی کافی حد تک حاتب سے بے تکلفی تھی، اس لیے وہ بے جھجک بولا۔ حاتب ایک دم سنجیدہ ہوا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات ایک پل میں سخت ہوئے تھے، وہ لب بھینچ گیا تھا۔ ابتہاج نے سب کچھ بخوبی نوٹ کیا تھا۔ اٹس اوکے، اگر تم نے نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، ایکچولی وہ کافی کیوٹ تھا اور میں اس سے ملنا چاہتا تھا۔ ابتہاج اس کی خاموشی کو دیکھ کر بولا۔ وہ حازم علی شاہ کا بیٹا ہے، حاتب نے بمشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ ابتہاج نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، جبکہ دوسری طرف حازم جو ابتہاج کو بتانے آ رہا تھا کہ وہ ہاسٹل جا رہا ہے وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ میرا بیٹا؟ حازم بے یقینی سے بولا، جبکہ حاتب کے چہرے کا رنگ ایک پل میں فک ہوا تھا۔ حازم کو اپنی پشت پر کھڑے دیکھ کر حازم الٹے قدم واپس مڑا۔ آج اسے احساس ہوا تھا جس پر سب سے زیادہ اعتبار ہو، جب وہ اعتبار توڑے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ حاتب اس کے پیچھے بھاگا تھا اور ابتہاج حاتب کے پیچھے تھا۔ حازم یار بات سن۔ حاتب نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا تو حازم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ ہر بار عہد کرتا تھا کہ اب نہیں روئے گا، لیکن شاید قسمت نے اس کی جھولی میں آنسو بھر دیے تھے۔ حاتب مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دو پلیز، حازم نے بھرائے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، حاتب نے اس کی بات کی نفی کی۔ حاتب پلیز مجھے جانے دو ورنہ میں مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ رہا ہے درد سے، پلیز حاتب مجھے جانے دو۔ لیکن حازم میری بات تو سن۔ حازم سنی انسنی کر گیا۔ ابتہاج نے کبھی حازم کو یوں بکھرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اس طرح وہ خود کو سمیٹ رہا تھا۔ ابتہاج حیران رہ گیا تھا۔ خان وہ ٹھیک نہیں ہے، تم پلیز اس کے ساتھ جاؤ، میں جانتا ہوں وہ جس کرب سے گزر رہا ہے وہ خود کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ حاتب نے ابتہاج کو کہا تو وہ حازم کے پیچھے بھاگا، لیکن جب تک وہ وہاں پہنچا تو حازم گاڑی لے کر جا چکا تھا۔ وہ حازم علی شاہ کا بیٹا ہے، حاتب کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں کیسے اتنا گر سکتا ہوں؟ 2 سال سے مجھے یہ گلٹ تھا کہ میں نے اشال کی عزت کے ساتھ کھیلا، لیکن آج سے یہ دکھ بھی شامل ہو گیا کہ اسے معاشرے میں میری وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ حازم خود سے بولا، میری سزا واقعی بہت کم ہے اشال، مجھے تو مر جانا چاہیے تاکہ تم سکون سے رہ سکوں۔ میں خود غرض ہوں تمہارے معاملے میں عشی، اگر زندہ رہا تو تمہاری تکلیفوں میں اضافے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ حازم اپنے دل و دماغ سے ایک جنگ لڑ رہا تھا، اور اسی جنگ میں وہ سامنے سے آتے ہوئے ٹرک کو نہ دیکھ سکا۔ ٹرک کافی تیز رفتار تھا۔ حازم نے گاڑی سنبھالنے کی کافی کوشش کی، لیکن شاید قسمت کو حازم شاہ پر رحم آ گیا تھا۔
اس لیے چاہتے ہوئے بھی وہ خود کو بچا نہ سکا اور گاڑی الٹ کر دوسری طرف گری۔ حازم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تکلیف دہ مسکراہٹ۔ وہ آنکھیں بند کر کے اور ارد گرد لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ آخری چہرہ جو اس کے سامنے آیا تھا وہ تھا حاطب کا چہرہ، جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اشال، کیا کر رہی ہو؟ آسفا اشال کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ اشال، جو ہادی کے چہرے کو مسلسل دیکھ کر اپنی ممتا کی پیاس بجھا رہی تھی، مسکرائی اور بولی، کچھ نہیں، بس دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا کتنا پیارا ہے، ماشاءاللہ، اور دیکھو اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور چھوٹے سے پاؤں ہیں۔ تمہیں پتہ ہے آسفا، اس کے ٹوٹل 6 دانت ہیں ابھی، اور اس کے دائیں کان پر چھوٹا سا تیل بھی ہے، دیکھو تم بھی۔ اشال خوشی سے ایکسائٹڈ ہو کر آسفا کو بتا رہی تھی، جبکہ آسفا اشال کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ کتنا سکون تھا اس کے چہرے پر۔ ایشی، تم خوش تو ہو نا؟ آسفا، میں نہیں جانتی خوشی کہ تمہاری نظر میں کیا معنی ہے، لیکن میری نظر میں میرا بیٹا میری خوشی نہیں بلکہ سکون ہے، ایسا سکون جو پچھلے 2 سالوں سے میں خدا سے مانگ رہی تھی۔ اشال، ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گی؟ اشال جانتی تھی وہ حازم کے بارے میں پوچھے گی، لیکن آج وہ ہادی کے توسل سے ملنے والی خوشی کے آگے سب بھول گئی تھی۔ اشال، اگر تم بھائی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ان سے طلاق لے کر نئی زندگی کیوں نہیں شروع کر لیتی؟ میں اسے طلاق نہیں لینا چاہتی، اگر ان کا نام میرے نام کے آگے سے ہٹ گیا تو اشال شاہ مر جائے گی۔ اشال ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولی، ایشی، کسی کے نام پر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ آسفا نے اس کی سرزنش کی۔ ایشی، میں تو عاشق محبوب کے نام پر ساری زندگی گزار دیتے ہیں، میں نے تو پھر اس کی قربت میں 7 گھنٹے 25 منٹ اور 21 سیکنڈ گزارے ہیں۔ سید حازم علی شاہ کے نام پر میں اب ساری زندگی گزار دوں تو وہ بھی کم ہے۔ اشال، تو پھر ان کو معاف کیوں نہیں کر سکتے تم؟ اشال، عشق میں تو ظرف بھی بڑا کرنا پڑتا ہے، آسفا نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں اشال ہلکا سا مسکرائی اور بولی، ٹھیک کہا تم نے، عشق میں ظرف بڑا کرنا پڑتا ہے، میں اپنا ظرف بڑا کر بھی لوں تو کیا گارنٹی ہے کہ محبوب دوبارہ فریب نہیں دے گا؟ آسفا لاجواب ہو گئی تھی۔ چھوڑو ان باتوں کو، مجھے یہ بتاؤ، بھائی آئے ہیں، مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ اشال نے مسکرا کر بات بدل دی، نہیں ابھی تک تو نہیں آئے، میں کرتی ہوں کال۔ ویسے میں حیران ہوں کہ بڑے پاپا اور ماما کے ہوتے ہوئے بھی وہ ابھی بھی یونیورسٹی میں ہیں۔ آسفا، میرے بھائی اچھے ہیں نا؟ اشال نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں وہ اچھے نہیں، بہت اچھے۔ آسفا نے شرمیلی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ میں جانتی تھی میرے بھائی کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کی حامی بھر لو گی۔ ایشی، پیٹو گی اب مجھ سے؟ آسفا نے اسے گھورنے کی ناکام کوشش کی تو اشال نے بے ساختہ قہقہا لگایا۔ رات کے کھانے پر سب موجود تھے سوائے حاطب کے۔ علی شاہ نے سب کو ایک نظر دیکھا اور آمنہ شاہ سے پوچھا، آمنہ، حاطب کہاں ہے؟ وہ ابھی تک گھر نہیں آئے؟ جواب آمنہ شاہ کے بجائے اشال نے دیا تھا، یہ لڑکا پتہ نہیں کہاں کہاں آوارہ گردی کرتے ہیں، تم لوگ کھانا شروع کرو، میں کرتا ہوں اسے کال۔ علی شاہ یہ بول کر اپنی کرسی سے اٹھے، ابھی وہ لاؤنج میں پہنچے ہی تھے جب لینڈ لائن پر کسی کی کال آئی۔ علی شاہ لینڈ لائن کی طرف بڑھ گئے، نمبر علی شاہ کی پہچان میں نہیں آیا تھا اس لیے بولے، ہیلو، کون بات کر رہے؟ علی شاہ نے روبدار آواز میں پوچھا۔ دوسری طرف کسی کے رونے کی آواز آئی تھی اور علی شاہ کو ایک لمحہ لگا تھا پہچاننے میں کہ کال کے دوسری طرف حاطب ہے۔ حاطب؟ علی شاہ بولے، بڑے پاپا، وہ حازم ایکسیڈنٹ، آپ جلدی آئیں۔ حاطب ہچکیوں سے روتے ہوئے بولا۔ علی شاہ کا رنگ ایک پل میں فک ہوا تھا۔ حاطب، کیا ہوا حازم کو، اور تم کہاں ہو اس وقت؟ علی شاہ کو اپنی آواز کھائی میں سے آتی دکھائی دی تھی۔ بڑے پاپا، حازم۔ حاطب مسلسل رو رہا تھا۔ حاطب، رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہاں ہو اس وقت؟ اس بار وہ کافی اونچا بولے تھے جس کے باعث ان کی آواز ڈائننگ ٹیبل پر موجود افراد تک گئی تھی۔ آمنہ شاہ علی شاہ کی طرف بڑھی تھی جبکہ اشال اور آسفا بھی ان کے پیچھے تھی۔ بڑے پاپا، حازم کا ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس وقت وہ ICU میں ہے، حاطب ہچکیوں سے بولا۔ علی شاہ کے ہاتھ سے ریسیور نیچے گرا تھا جبکہ آمنہ شاہ آگے بڑھی تھی۔ علی، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ حاطب ٹھیک ہے نا؟ آمنہ، حازم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس وقت وہ ICU میں ہے، علی شاہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولے۔ آمنہ شاہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ آسفا جلدی سے آگے بڑھی تھی جبکہ اشال پتھر بن گئی تھی۔ علی، میرا بیٹا، مجھے میرے بیٹے کے پاس لے چلیں، علی، اسے میری ضرورت ہے، آمنہ شاہ روتے ہوئے بولی۔ ماما، سنبھالیں خود کو، آسفا جو مسلسل رو رہی تھی آمنہ شاہ کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولی۔ علی شاہ نے خود کو کمپوز کیا اور دوبارہ حاطب کو کال کر کے ہاسپٹل کا ایڈریس دیا، پوچھا۔ آمنہ اور آسفا علی شاہ کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی تھی جبکہ اشال نے ہادی کا بہانہ بنا کر منع کر دیا تھا۔ وہ شکست خوردہ ہاسپٹل کے ICU کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور ابتہاج اس کی حالت دیکھ کر رو رہا تھا۔ یہ حاطب وہ نہیں تھا جو ہر وقت دوسروں کو تنگ کرتا تھا، یہ تو وہ حاطب تھا جو صرف حازم کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ حاطب، پانی پی لو، ابتہاج نے اسے منرل واٹر کی بوتل اسے پکڑاتے ہوئے کہا کہ یہ سب میری وجہ سے ہے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ اگر میں نے اس کا اعتبار توڑا تو وہ بکھر جائے گا۔ حاطب سرخ آنکھوں سے زخمی سا مسکرایا تھا۔ حاطب، کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، یہ حادثے قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، اس لیے رونا بند کرو، کیونکہ تم نہیں سمجھتے سکتے، جب روح کو تکلیف ہوتی ہے نا تو آنسوؤں پر اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ وہ حاطب حمدان شاہ کی روح ہے، کیونکہ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، حاطب بچوں جیسے ضد کرتے ہوئے بولا۔ ابتہاج نے اسے گلے لگایا اور رو دیا۔
جو بھی تھا حازم وہ پہلا شخص تھا جس نے اسے ڈیگریڈ نہیں کیا تھا بلکہ اس کے اندر اعتماد پیدا کیا تھا۔ کاش اس کی جگہ آج میں ہوتا۔ اسے تو اتنے چاہنے والے ہیں لیکن میرے پیچھے تو جھوٹے آنسو بہانے والا کوئی بھی نہیں، ابتہاج نے دل میں سوچا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ چپ ہوا تو حاطب سے الگ ہوا۔ حاطب نے بینچ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی جبکہ ابتہاج اس کے بے رونق چہرہ کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں تب مشکلات آتی ہیں جب ہم انہیں فیس کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اور تبھی تو صبر کا پتہ چلتا ہے۔ ابتہاج کو ایک انسان کے الفاظ یاد آئے تھے، یا اللہ میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا اور اس پر صبر بھی کیا ہے کہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی، لیکن اگر آج حازم کو کچھ ہو گیا تو ابتہاج خان واقعی ہار جائے گا، قسمت سے، زندگی سے، اور یہاں تک کہ خود سے بھی۔ ابتہاج نے ایک نظر آسمان کو دیکھا، پھر اٹھ کر ہاسپٹل کی مسجد میں چلا گیا۔ حاطب، علیشا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے سرخ آنکھیں کھول کر علیشا کو دیکھا۔ بڑے پاپا، وہ بے ساختہ ان کے گلے لگا تھا۔ بڑے پاپا اسے بولیں واپس آ جائے، میں معافی مانگ لوں گا اس سے، میں کبھی اس سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، اسے بولیں حاطب مر جائے گا اس کے بغیر۔ حاطب بے رب جملے بول رہا تھا۔ آمنہ شاہ نے آگے بڑھ کر حاطب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حاطب نے مڑ کر آمنہ شاہ کو دیکھا اور ان کو اپنے حصار میں لیا۔ آمنہ شاہ کے آنسو حاطب کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ ماما سنبھالیں خود کو۔ آس پاس سوجھی ہوئی سرخ آنکھوں سے ایک نظر حاطب کو دیکھ کر آمنہ شاہ سے مخاطب ہوئی۔ حاطب کیا ہوا تھا؟ علیشا نے کافی دیر بعد پوچھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ہادی اس کا بیٹا ہے، حاطب ہرائے لہجے میں بولا تھا۔ علیشا نے جواب میں لب بھینچ لیے جبکہ آمنہ شاہ نے ناراضگی کے اظہار کے طور پر علیشا سے رخ موڑ لیا۔ اتنے میں ایک ڈاکٹر باہر آیا تو حاطب تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر کیسا ہے؟ دیکھیں مسٹر، ان کے دماغ پر کافی گہری چوٹ آئی ہے، ہم نے آپریٹ کر دی ہے جس سے ان کی بلیڈنگ رک گئی ہے، لیکن ان کی بیک بون بھی کافی افیکٹ ہوئی ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ دعا کریں کیونکہ ان کے بچنے کے چانسز 20% ہے، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں جواب دیا، جبکہ حاطب نے جذبات میں آ کر ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیا اور غصے سے کراتے ہوئے بولا، میرے حازم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر، اسے کیسے بھی بچاؤ، اگر اسے کچھ ہوا تو یاد رکھنا حاطب ہمدان شاہ اس ہاسپٹل کا نام صفائی ہستی سے مٹا دے گا۔ چھوڑو حاطب، کیا کر رہے ہو؟ علی شاہ نے ڈاکٹر کو معذرت خواہ نظروں سے دیکھا اور پھر حاطب کو دیکھا جو بے بس تھا، بالکل ان کی طرح۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر، آپ پلیز اسے بچا لیں، آپ چاہیں تو مجھے مار دیں لیکن پلیز اسے بچا لیں، حاطب بے بسی سے بولا۔ ڈاکٹر نے حاطب کے کندھے کو تھپ تھپایا اور بولا، پرے فار ہم ینگ مین، یہ بول کر ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو حاطب، سنبھالو خود کو، علی شاہ نے حاطب سے کہا۔ بڑے پاپا، اگر اسے کچھ بھی ہوا تو یاد رکھیے گا آپ اپنا دوسرا بیٹا بھی کھو دیں گے۔ حاطب پر اس وقت صرف حازم کا خون بھرا چہرہ سوار تھا۔ حاطب، علی شاہ کے چہرے پر بے یقینی تھی، آج سب نے اسے اس حال میں پہنچایا، کیا غلطی تھی اس کی کہ اس نے شال سے اپنا حق آپ لوگوں کی اجازت کے بغیر وصول کیا؟ اس غلطی کی سزا آپ نے نہیں بلکہ پورے شاہ ہاؤس کے سارے مکینوں نے اسے دی تھی۔ آپ لوگوں کی شکل دیکھنے کو ترس گیا تھا وہ، اور ہادی کی پیدائش پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس سے مت چھپائیں، لیکن آپ لوگوں نے اسے وہاں چھوڑ دی جہاں درد اسے ساری زندگی رہے گا۔ حاطب آج گویا پھٹ پڑا تھا جبکہ علی شاہ نظریں چرا گئے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔